للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات الخ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ تمام تعریف و توصیف اس اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کو جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس نبی محتشم پر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا وجود فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مرد و خواتین کا انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب تک جو آپ نے درس قرآن سنا، میں نے پچھلے درس قرآن میں عرض بھی کیا تھا کہ وہ ازواج مطہرات نبی کی بیویوں سے خطاب تھا، اور خصوصیت کے ساتھ تو نبی کی بیویوں سے تھا، لیکن بالعموم کچھ احکام تمام تر خواتین امت کے لیے تھے جن کو آپ نے اپنی کانوں سے سنا۔ اللہ رب العزت ان پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک نیا چیپٹر کھل رہا ہے، ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے، وہ یہ کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے شوہر جعفر بن ابی طالب جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور اسماء بنت امیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھاوج لگتی تھی، تو جب یہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں، حبشہ غالباً یہ ہجرت کر کے چلی گئی تھی، وہ جو مسلمانوں پر ظلم و بربریت کا عالم جب تھا تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا یا تو حبشہ کی طرف ہجرت کرو یا مدینے کی طرف۔ تو بعض حضرات نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، کیونکہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ تھوڑا سمجھدار تھا، اور اس کے ایمان کا بھی قول کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ حدیث مشکات شریف کے اندر جو سامنے میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حبشہ میں انتقال کر گئے تھے نجاشی، اور حضور پر یہ ایمان لے آئے تھے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے دیکھے کتنا پیار کہ حضور نے مدینے میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی نجاشی، تو یہ پناہ دے دیتے تھے مسلمانوں کو، اس بنا پر حبشہ کی طرف یا تو مسلمان ہجرت کرتے تھے یا مدینے کی طرف، کیونکہ مدینے کے لوگ جو تھے نامی انصار ہیں، نصر ینصر باب جو ہے، جو ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں ان میں سے ایک باب ہے، اس کا معنی تھا مدد کرنا، انصار مدد کرنے والے، نامی حضور نے رکھ دیا کہ انصار ہیں، تو یہ بھی بڑے ہمدرد تھے، تو حضور نے فرمایا یا تو حبشہ کی طرف کرو یا پھر مدینے کی، تو یہ چلی گئی ہوں گی غالباً،
تو جب یہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں سے واپس آئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے مل کر انہوں نے یہ دریافت کیا، ان سے پوچھا کہ کیا عورتوں کے حق میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ یہ پوچھا کر کہ احکام جو زیادہ تر نازل ہو رہے ہیں وہ مردوں کے حق میں ہو رہے ہیں، کیا کوئی خصوصی ایسی آیت ہے جو عورتوں کے حق میں نازل ہوئی ہے؟ یہ آ کر کے انہوں نے پوچھا تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا تو نہیں کہ ابھی کوئی خصوصی آیت عورتوں کے بارے میں اتری ہو۔ تو اسماء نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور عورتیں تو بڑے گھاٹے میں ہیں، بڑے نقصان میں ہیں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی کہ ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ دیکھو عورتیں، ہماری امت کی جو متقدمین عورتیں تھیں، وہ دیکھو خیر میں کتنی رغبت کرتی تھی۔ مردوں کا ذکر تو ہے، عورتوں کا ذکر ہی خیر کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ تو بڑے نقصان میں ہے۔ انہوں نے حضور سے جا کر کے عرض کیا، حالانکہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہمیں بھی حضور سے بہت محبت ہے، ہمیں بھی اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار ہے، ہمارے لیے تو خصوصی کوئی آیت ہی نہیں اتری، ہم تو گھاٹے میں ہیں۔ اور فرمایا جیسا کہ اور مردوں کا ذکر ہوتا ہے کثرت کے ساتھ قرآن میں، قرآن کی آیتوں میں، ایسا تو ہمارا یہ ذکر نہیں ہوتا۔ تو پھر جب یہ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ عریضہ جب پیش کیا حضرت اسماء بنت امیس نے، تو پھر میرے نبی کے عرض کرنے سے پہلے پہلے رب نے آیت نازل فرما دی۔ وہ کیا شعر ہے کہ وہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلے دعائے محمد۔ ہاتھ اٹھے بھی نہیں، اللہ نے کہا ہاتھ اٹھے نہ تھے اور غنی کر دیا، موجے بحرے سخاوت فیلا ہو سب۔ یہ کرم دیکھیے، محبوب سے پیار دیکھیے یہ رب کو، آیت نازل فرما دی۔ اور آیت کے اندر 10 ان اوصاف کا مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر کیا، مردوں کا بھی ذکر کیا، عورتوں کا بھی ذکر کیا، اور ان کی شان قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ 10 اوصاف ذکر کیے، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی، کہ دیکھو تمہارا ایسا نہیں کہ گھاٹا ہے، جو بھی ایمان لے آیا وہ کوئی گھاٹے میں نہیں ہو سکتا، ہمیشہ فائدے میں ہی ہوگا۔ اب یہاں ایک بات بتاؤں میں آپ کو، فائدے میں کیسے ہوگا؟ فرعون اللہ رب العزت کا انکاری تھا، اور انکاری ہی نہیں تھا، توجہ چاہوں، انکاری ہی نہیں تھا، بلکہ کہتا انا ربکم الاعلی، میں بندہ نہیں ہوں، میں تو بڑا رب ہوں۔ صرف رب کا انکاری نہیں، خود اپنے آپ کو رب کہنے والا تھا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون کو حکم دیا رب نے کہ جاؤ، جا کر کے ہمارے دین کی تبلیغ کرو، تو پھر کیا کہا تھا کہ جاؤ موسیٰ قولا لینا لعلہ یتزکا، جا کر کے نرمی سے بات کرنا، توجہ چاہوں، نرمی سے بات کرنا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم کیوں ہوا نرمی سے بات کرنے کا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ موسیٰ کو پالا تھا فرعون نے، توجہ چاہوں، موسیٰ کو فرعون نے پالا تھا، پالنے کی وجہ سے حکم یہ دیا کہ اس نے پالا ہے، گویا کہ وہ ایک جہت سے تیرا باپ ہوا، موسیٰ علیہ السلام آپ کا باپ ہوا، اس لیے آپ نرمی سے بات کریں۔ تو جو اپنے آپ کو رب کہے لیکن وہ کسی کی پرورش کر دے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نرمی سے بات کرے، تو پھر بچوں کو اپنے باپ سے حکم کتنا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ، لیکن یہ بتانے کا مقصد نہیں، بات آگے تو میں نے بیان، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نرمی سے بات کرنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اپنے کہا اے فرعون ایمان لیا، توجہ چاہوں، ایمان لیا، تو ایمان لے آئے گا تو کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان رہے گا۔ دوسرا،
تیری سلطنت جب تک تو زندہ رہے گا تو اسے چھینی نہیں جائے گی، ایمان لے۔ تیری جتنی آشائشیں ہیں اس وقت عورتوں کے لحاظ سے یا کھانے پینے کے لحاظ سے، طعام و غذا کے لحاظ سے، ہر آسائش تیری پوری کی جائے گی، ایمان لیا، صرف ایمان لیا۔ یہ کہہ کہ رب میں نہیں، رب کوئی اور ہے، رب اللہ ہے، صرف یہ کہہ۔ اور جب تو مرے گا نا، اب یہ تو زندگی کی ہوئی، مرے گا دخل الجنہ، سیدھے جنت جائے گا۔ اب یہاں رک کر مفسرین فرماتے ہیں، دیکھو فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ توجہ چاہوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں۔ انا ربکم الاعلی، اس کے لیے رب کی نرمی دیکھو، پہلے کہا کہ نرمی سے بات کرنا، پھر کہا اگر ایمان لے آئے تو کہنا تو کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، جس سے تیری سلطنت چھینی نہیں جائے گی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جو انا ربکم الاعلی کہے اس پر رب کی اتنی مہربانی، تو جو سبحان ربی الاعلی کہے، جو سبحان ربی الاعلی کہے، پھر رب ان پر کتنا مہربان ہوگا، ان پر کتنا کرم کرے گا۔ لیکن اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں۔ وہ کہا تھا ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر وہ اتنا، اگر ہم با وفا ہوتے تو پھر بتلاؤ کیا ہوتے؟ تو جواب آیا دل تو کیا چیز تھی، ہم روح میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ تو جو غیروں پر انا ربکم الاعلی جو کہے اس پر رب اتنا مہربان، تو جو سبحان ربی الاعلی کہے اس پر کتنا مہربان۔ تو پھر 10 اوصاف ذکر فرمائے، 10 اوصاف، ان میں سے پہلا وصف ہے ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یہ پہلا وصف ہے۔ یعنی وہ مرد اور عورتیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے احکام کی اطاعت اور ان کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، پہلا وصف۔ دوسرا والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے اور ایمان والیاں، پہلے مسلمان مرد اور مسلمان عورت، پھر ایمان والے اور ایمان والے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور اسلام میں کچھ قدر فرق ہے، ایمان اور اسلام میں کچھ قدر فرق ہے۔ یہ کتاب میرے سامنے جو رکھی ہے میرات المناجی ہے، اس میں کبھی کبھی اسلام جو ہے نا وہ ایمان کے معنی بھی بولا جاتا ہے، ایمان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 37 پر ہے، فرماتے ہیں اسلام کبھی ایمان کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص من وجہ کی ہے، کہ کبھی اسلام بول کر ایمان بھی مراد لیا جاتا ہے اور کبھی اسلام بول کر ایمان مراد نہیں لیا جاتا۔ تو کہا اسلام کبھی ایمان کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی اس کے علاوہ، تو یہاں جو معنی مراد ہیں وہ دوسرے معنی ہیں، یعنی اسلام یہاں الگ ہے اور ایمان الگ ہے۔ تو اسلام اور ایمان ہے کیا، وہ سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے کرتا ہوں مشکاہ شریف۔ اس کے اندر جو سب سے پہلی حدیث پاک ہے، جس کو حدیث جبریل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، علماء کے درمیان حدیث جبریل کے نام سے یہ مشہور ہے، اور ایک مرتبہ میں نے اس حدیث کو اختصار کے ساتھ بیان بھی کیا ہے۔ اسلام اور ایمان کو سمجھانے کے لیے میں پھر عرض کرتا ہوں۔ ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ذات یومن، ایک دن، اذا طلع علینا رجل، ہم پر ایک آدمی نمودار ہوا، ایک آدمی ہمیں دکھائی دیا، شدید بیاض الثیاب، جس کے کپڑے خوب ستھرے تھے، شدید سواد الشیر، جس کے بال خوب کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، جس پر سفر کی، پہلے گھوڑے گاڑیوں سے سفر ہوتا تھا تو دھول دھکڑ، وہ کہا یہ بھی نہیں تھا، سفر کا اثر بھی نہیں تھا۔ وہ حضور کے پاس آ کر کے بیٹھا، وقال، اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، یہ کہا تھا نا یہ جو وصف قرآن میں آیا ہے، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یہ ہے کیا مسلمان ہونا، کیا اسلام کیا ہے؟ تو جبریل
نے جو آ کر سوال کیا تھا حضور سے اسلام کو امت تک پہنچانے کے لیے اسلام ہے کیا، تاکہ مسلمان سمجھ سکیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ عرض کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، ہمیں خبر دیجئے اسلام کے بارے میں، اسلام کیا ہے؟ قال، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں، معبود ہے تو صرف ایک ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ سلم یسلم تسلیم باب تفعیل کا صیغہ ہے، باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا معنی آتا ہے ماننے والا، تسلیم ماننے والا، ٹھیک ہے؟ اب کیا ماننے والا؟ یہ ماننے والا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھنا، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینا، وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وَتَحَجُّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جب حج پر جانے کے لائق ہو جائے، اتنا پیسہ ہو جائے اور جانے کی فلائٹ وغیرہ کا انتظام ہو جائے، تب حج کرنا، جب استطاعت ہو جائے، یہ ہے اسلام۔ قال صدقت، تو پھر وہ جو سوال کر رہا تھا اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ تو صحابہ کہتے ہیں فاجبنا لہو، ہمیں اس پر تعجب ہوا۔ کیا تعجب ہوا؟ یسألہ و یصدقہ، سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی آپ مجھ سے سوال کریں گے تو گویا کہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا، تبھی تو سوال کر رہے ہیں آپ مجھ سے۔ تو سوال کے جواب کے بعد اگر آپ یہ کہیں ہاں 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 آپ نے صحیح کہا، تو مطلب کیا ہوا کہ آپ کو معلوم تھا۔ تو اسی لیے صحابہ اکرام کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر تو آپ سمجھ گئے اسلام کیا ہے، یہ جو صفت بیان ہوئی کہ مسلمان مرد و مسلمان عورتیں، یہ ہے اسلام، کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کی گواہی دینا، نبی کی نبویت کا اقرار کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نماز ادا کرنا، روزے ادا کرنا، اور جب حج فرض ہو جائے تو حج کرنا، یہ ہے اسلام۔ قال، پھر وہ کہتا ہے فرشتہ، فخبرنی عن الایمان، یہ جو دوسری صفت ذکر ہوئی، والمومنین والمومنات، اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں، یہ جو صفت ہوئی ذکر، تو اب اس کو سمجھانے لگا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے سوال کے ذریعے کہا فاخبرنی عن الایمان، ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ قال، میرے نبی نے اپنے لب اقدس کو کھولا، ان لبوں کو جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پتلی پتلی گلیں قدسی کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے اپنے لب اقدس کو کھولا، فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ سمجھو کہ ہم مر گئے، مٹی میں مل گئے، ہماری ہڈیاں سڑ گئیں، گل گئیں، پھر بھی ہمیں اٹھنا ہے۔ یہ جو حضور کے زمانے کے کافر تھے وہ اللہ رب العزت کو مانتے تھے، میں آپ کو بتاؤں اللہ کے انکاری نہیں تھے، وہ بعض جو قریش جسے کہتے قریش، وہ اللہ رب العزت کے اقراری تھے، مانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن کہتے تھے کہ اللہ تک جو ہماری سپورٹ ہے یہ بت ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، یہ سپورٹر ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہمیں بڑے خدا تک پہنچائے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو بندہ مر گیا، سڑ گیا، گل گیا، ہڈیاں ادھر سے ادھر ہو گئیں، کسی کو کوئی شیر کھا گیا، کسی کو کوئی بھیڑیا کھا گیا، کوئی نہر میں بہہ کر چلا گیا، کوئی جل گیا،
کیسے زندہ ہو سکتے ہیں ہم، کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ تو پھر رب نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ جو رب پانی کی بوند سے تجھے انسان بنا سکتا ہے وہ ہڈیوں کو جوڑ کر پھر دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا؟ جب تو کچھ نہیں تھا، ایک ناپاک بوند تھا، تجھے عزت دار بنا دیا، تجھے انسان بنا دیا، تو پھر ہڈیاں جوڑ کر دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا؟ علیہ اللہ، وہ جو 28ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، جو تجھے کچھ نہیں تھا تب بنانے پر قادر ہے، وہ تجھے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ بھی ایمان رکھنا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر بھی ایمان رکھنا۔ یہ ہے ایمان جو صفت ذکر ہوئی۔ میں پھر سے دہراتا ہوں، اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان رکھنا۔ اب ان میں سے اگر کسی ایک بات کا بھی انکار کرے گا تو وہ مومن نہیں ہوگا۔ تو میں نے پچھلے جمعے آپ حضرات سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں آپ کو وہ ضروریات اسلام بھی بتاؤں گا کہ جن کا اقرار ایک مسلمان کو کرنا ضروری ہے۔ کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ ان میں سے چند میں ذکر کرتا ہوں، حالانکہ ایک لمبی تفصیل ہے، بیان مجھے لمبا نہیں کرنا، ایک جگہ مجھے حاضری بھی دینا ہے۔ سب سے پہلے خدا تعالیٰ کو ایک ماننا، واجب الوجود ماننا۔ واجب الوجود کیا؟ ایک تو آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ وہ 2 3 4 5 نہیں ہے، اور اس کی سب سے اچھی مثال کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ اگر 2 ہوتے، اگر 2 خدا ہوتے تو قرآن پاک کے اندر ہے لفسدتا، تو یہ زمین آسمان یہ جو نظام ہے یہ ہوتا ہی نہیں، درم برم ہو جاتا۔ کیسے؟ ایک بڑھیا کے پاس آئے، ایمان والی بڑھیا کے پاس، آہا ایمان والی بڑھیا، ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا دیکھو ایمان کتنا پختہ تھا۔ ابھی اگر وقت رہا تو میں ایک اور حکایت پیش کروں گا، یہ کتاب سامنے رکھی ہے۔ تو اس کے پاس آئے ایک دہریہ، ایک ملحد، ایک کافر شخص، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کے اسلام میں کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن ہم بہت سارے خدا مانتے ہیں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ توجہ چاہوں، کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اماں جی بتاؤ۔ کہا میں نہیں بتانے والی، میری چکھی بتائیے۔ میں نہیں بتاؤں گی، چکھی بتائیے۔ کہا ٹھیک ہے چلو چکھی کے پاس چلتے۔ اس نے جو کہ کچھ دانے چکھی کے اندر ڈالے، جو بزرگ لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، ہم نے تو دیکھی بھی نہیں، وہ چکھی جو پہلے چلتی تھی، تو چکھی کے اندر جو کہ کچھ آٹے ڈالے، وہ دانے ڈالے، اور اس سے کہا جو پکڑنے کا، گھمانے کا وہ آلہ جو ہوتا تھا، کہا اس کو تو پکڑ ادھر سے، میں ادھر سے پکڑتی ہوں، اور دونوں گھماتے ہیں۔ تو پکڑ تو لیا، اب بڑھیا ادھر سے گھمائے، یہ ادھر سے گھمائے۔ کہا اماں یہ کیسے ممکن؟ یا تو تم اپنی طرف گھما لو یا ہم اپنی طرف گھما لیں، یہ کیسے ممکن؟ تو کہا بے وقوف، جب ایک چکھی کا نظام 2 سے نہیں چل سکتا تو یہ نظام عالم پورے کئی سارے خداؤں سے کیسے چل سکتا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رب ہے تو وہ ایک ہے، خدا ہے تو ایک ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے جو رات کو دن اور دن کو راتیں بنا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات۔ تو یہ ایمان رکھنا، واجب الوجود سمجھنا۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے، یہ عقیدہ رکھنا۔ نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہے۔ اس کے حق میں بیویاں تصور کرنا، اس کے حق میں بیٹیاں، جیسے کہ کچھ بعض جاہلوں کا عقیدہ کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، یہ سب کفر تک لے جانے والی بات۔ لم یلد ولم یولد، قل واللہ شریف میں پوری توحید بیان کر دی ہے، چھوٹی سی سورت ہے اور پوری توحید۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا۔ اچھا، عقیدہ سمجھنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے، کیونکہ پیارے اسلامی بھائیوں، میرے بھولے بھولے، تمہیں حضور نے بھیڑے فرمایا، بھیڑیں، یہ جس طرح بھیڑے جو ہوتی ہیں، بھیڑے بکریاں،
انہیں جدھر ہکال دو ہک جاتی ہیں. کہا میری امت کے بھولے بھولے مسلمان بھی ایسی ہیں, بیچارے کو جدھر ڈھکیل دیا جائے ڈھکل جاتے ہیں. تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ کے ایمان کو چھیننے کے بہت سے آلے تیار کر دیے ہیں کافروں نے, اور آپ کو خبر نہیں ہے. میں بار بار اپنے بیانوں کے ذریعے آپ کو مطلع کرتا ہوں, سب سے بڑا تباہ کرنے والا جو آپ کو ہے وہ ہے یہ فلم والا جو معاملہ ہے, یہ موویز, یہ گانے جو تمہارے ہمیشہ لگے رہتے ہیں, یہ جو بلوٹوتھ کے ذریعے, ایئر فون کے ذریعے تمہارے پاس وہ عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے گانوں کے ذریعے کہ اگر تم سن بھی لو نا, میں نے ایک فتوے میں پڑھا, تھر تھرا گیا میں, سننے سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے. اور ہم خوب سن رہے ہیں. تو صاحب بچو, اس چیز سے بچو, عقیدہ سمجھو. اللہ رب العزت کے بارے میں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے, اس کی ذات میں اور صفات میں کسی کو شریک نہیں سمجھنا. اس کی ذات بھی قدیم ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. اس کی صفاتیں بھی اس کے ساتھ قدیم ہیں. صفت مطلب رحمان ہونا, جبار ہونا, قہار ہونا. تو رحمان رحم کرنے والا, اس کے علاوہ کوئی نہیں, اور اگر کوئی ہے تو اس کی عطا سے ہے. اس کا سمیع ہونا, بصیر ہونا, دیکھنے والا ہونا, سننے والا, کوئی نہیں دیکھنے والا, کوئی نہیں سننے والا, اگر کوئی ہے تو اس کی عطا سے ہے. یہ سمجھنا, اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں سمجھنا. ظلم اور جھوٹ وغیرہ تمام عیوب سے اس کو پاک جاننا. جتنے بھی عیب ہیں اللہ رب العزت ان سے پاک ہے. اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا. وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ, وہ قرآن پاک کی آیت ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پر قادر ہے. تو کہا جب ہر شے پر قادر ہے تو اللہ جھوٹ پر بھی قادر ہے. اللہ یعوذ باللہ. یہ تمام عیوب سے اسے پاک ماننا, اور قرآن مجید کی ہر آیت کو حق سمجھنا, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی نبوت کو تسلیم کرنا, ان سب کو عظمت والا جاننا, انہیں ذلیل اور جھوٹا نہ سمجھنا, ان کی ہر بات جو قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہے اسے حق ماننا, حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا, ان کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز نہیں سمجھنا, قیامت, حساب کتاب, جنت دوزخ کو حق ماننا. یہ ماننا کہ جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے, حساب و کتاب بھی ہونا ہے, قیامت بھی ہوگی قائم. یہ سب نماز, روزہ اور حج, زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرنا. لہذا کوئی وقت بندہ نماز نہیں پڑھتا, ایمان میں داخل ہے, ہاں گناہ گار ہے, گناہ گار بہت سخت ہے, لیکن نماز کا انکار کر دے, توجہ, نماز نہیں پڑھتا اس مومن ہے, انکار کر دے کہ نماز کوئی شے نہیں, کافر ہو جائے. روزہ نہیں رکھتا, حالانکہ بہت سخت گناہ ہے, بہت سخت پکڑ ہوگی, لیکن مومن ہے, اور انکار کر دے روزے کا تو پھر ایمان سے خارج ہو جائے. یہ زنا اور چوری, شراب نوشی وغیرہ حرام قطعی کی حرمت کا اعتقاد کرنا. جو چیزیں فرض ہیں ان کی فرضیت کو تسلیم کرنا, اور جو چیزیں حرام ہیں ان کو حرام سمجھنا. لہذا اسی کو میں سمجھا دوں, شراب پی رہا ہے, شرابی ہے, لیکن شراب کو غلط سمجھ رہا ہے. توجہ, شراب کو غلط سمجھ رہا ہے, ناجائز حرام سمجھ رہا ہے, پی رہا ہے, زنا خوری کر رہا ہے, حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے, اللہ ہم سب کو بچائے, لیکن اس کو حرام سمجھ کے کر رہا ہے, مومن ہے. اور اگر اسی کو جائز سمجھ کے کر رہا ہے, ایمان سے خارج ہو جائے. اور کافر کو کافر جاننا, وہ آج جو ہمارے بیماری چلائی ہے نا, ہم کیسے کہہ دیں کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے, وہ تو اللہ رب العزت جانے. ہمارے بعض یہ جو ان کے کیا نام ہے اس کا, مرزا کی جو پاکستان کا, اس کی تقریریں سننے والے اس کے فالوور جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. محمد علی مرزا, نوجوان حضرات, میرے پاس تک اس طرح کی خبریں آئی ہیں, اور میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. ہمارے گاؤں میں بھی کچھ نوجوانوں کو چڑھ گیا نشہ اس کی تقریریں سننے کا, ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ کا. دور رہو ان سے. کہ ہم کس کو کہہ دیں مسلمان یا کافر؟ کافر کو کافر, جس کے لیے حکم کفر ثابت ہے اس کو کافر ماننا, یہ بھی اسلام ہے. اگر کسی کافر کو کافر نہیں کیا تب بھی ایمان سے خارج.
خارج ہو جائے گا۔ من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، جو کسی کافر کے کفر میں اور اس کے عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، یہ قاعدہ ہے۔ تو یہ ضروریات دین ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی